ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں باب الجمع بین الصلاتین کیف ہو، اس باب کے پہلے حصے کو پڑھا تھا، اور ہماری گفتگو کا خلاصہ، گزشتہ جو گفتگو ہوئی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو نمازوں کو حقیقی طور پر جمع کرنے کا کیا حکم ہے۔ جمع سوری میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور جمع حقیقی عرفات اور مزدلفہ میں ہو، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ دوسرے مقامات اور دوسرے زمانوں میں دو نمازوں کو ایک وقت میں حقیقی طور پر جمع کرنے کے سلسلے میں دو مذہب نقل کیے گئے تھے۔ پہلا مذہب مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کا تھا، اور ان کا مذہب یہ ہے کہ عذر کی بنا پر دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ جبکہ احناف کا مذہب یہ نقل کیا گیا تھا کہ مطلقاً دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ باب کے آغاز میں فریق اول کی تائید پیش کی گئی، اس کے بعد فریق ثانی کی طرف سے ان تائیدی روایات کا جواب دیا گیا، پھر احناف کی طرف سے مزید دلائل پیش کیے گئے۔ ہماری جو گفتگو، آخری جو حصہ تھا ہماری گفتگو کا، کہ فریق اول کی طرف سے دو حدیثیں بطور اعتراض پیش کی گئی تھیں۔ چونکہ فریق اول کی پیش کردہ دلیلوں کا ہم نے یہ محمل بیان کیا تھا کہ ان تمام روایتوں میں جہاں دو نمازیں جمع کرنے کا تذکرہ آیا ہے جس کو فریق اول نے پیش کیا تھا، تو وہاں جمع سے مراد جمع سوری ہے۔ یہ ہم نے اس کی تعویل پیش کی تھی۔ لہذا فریق اول کی طرف سے دو حدیثیں اس سلسلے میں پھر پیش کی گئیں، جس سے یہ ثابت کیا گیا کہ دیکھو حقیقی طور پر ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کیا گیا تھا۔ وہ دو حدیثیں ہم پھر سے پڑھ لیتے ہیں، اور اعتراض کی شکل یہاں سے تھی: فقال اهل المقالة الاولى قد وجدنا في بعض الاثار ما يدل على ان صفة الجمع الذي فعله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كما قلنا فذكروا في ذلك۔ یعنی فریق اول نے یہ کہا کہ ہم نے بعض حدیثوں میں یہ مفہوم پایا ہے جو ہمارے مذہب کی تائید کرتا ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے حضرت ابن عمر کی دو روایتوں کا ذکر کیا ہے۔ دونوں روایتوں کو ہم نے پڑھا ہے، اختصار کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی روایت یہ بھی ابن عمر کی ہے کہ آپ نے حتی غربت الشمس وبدت النجوم وکان رجل یصحبہ یقول الصلاۃ الصلاۃ، اس کے اخیر میں ایک جملہ ہے کہ فسار حتی غاب الشفق ثم نزل فجمع بینہما، یعنی ابن عمر نے شفق غائب ہونے کے بعد آپ سواری سے اترے اور آپ نے دونوں نمازوں کو جمع کیا۔ حتی غاب الشفق، یہ الفاظ ہیں پہلی روایت میں، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ انہ کان اذا جد بہ السیر جمع بین المغرب والعشاء بعد ما یغیب الشفق۔ ان دونوں حدیثوں میں اس چیز کی صراحت ہے کہ ابن عمر نے دو نمازوں کو حقیقی طور پر جمع کیا تھا۔ تو غیبوبت شفق کے بعد، تو غیبوبت شفق کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا۔ ان دو حدیثوں کے ذریعے استدلال، یعنی اعتراض کے طور پر جو ہے، اشکال کے طور پر ان دو حدیثوں کو پیش کیا گیا تھا۔ اب اس کا جواب سن لیجئے۔ ان دونوں حدیثوں کو ایک حدیث مان لیجئے، چونکہ دونوں ابن عمر کی ہیں، بس سندیں الگ الگ ہیں۔ اس دلیل کے جوابات میں سے پہلا جواب تو یہ ہے جس کو مصنف نے یہاں سے ذکر کیا ہے: فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَىٰ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا۔ ایک منٹ، یہاں سے دیکھیے سب سے اوپر کی لائن میں فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ نُزُولَهُ لِلْمَغْرِبِ كَانَ قبل ان یغیب الشفق۔
یہاں سے ہے، یہ گزشتہ جو دو حدیثیں تھیں اس کے بعد کی عبارت میں یہاں سامنے رکھا ہوں۔ قالو ففی ھذا دلیل علی صفت جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف کانا، یعنی ابن عمر کی دونوں روایتوں کو نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب نے فریق اول کی طرف سے یہ جملہ پیش فرمایا کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دونوں نمازوں کو جمع کرتے تھے۔ چونکہ ابن عمر نے دونوں نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا اور اس کے بعد اس عمل کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا جد بہ السیر جمع بینہما، جب حضور کو سفر میں جلدی مقصود ہوتی تو آپ دونوں نمازوں کو جمع کرتے تھے۔ تو ان روایتوں کو نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب نے جو ہے فریق اول کی یہ تائید پیش فرمائی کہ یہ حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں حقیقی طور پر جمع کیا جائے۔ یہ حدیثیں ہو گئیں۔ اب اس کا جواب سن لیجئے۔ صاحب کتاب نے اس کا جواب یہ دیا احناف کی طرف سے، فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِمُخَالِفِهِمْ، پس ان پر یعنی فریق اول کے اوپر ان کے مخالف کے لیے دلیل یہ ہے۔ مخالف کون ہے یہاں پہ؟ احناف۔ دلیل کیا ہے؟ بلکہ یوں کہیے ان حدیثوں کا جواب کہ جن ابن عمر کی جن دو روایتوں سے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ باضابطہ ابن عمر ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے، تو جن روایتوں سے یہ مفہوم ثابت کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے اس کا مفہوم اور اس کا جواب ہم احناف کی طرف سے یہ دیتے ہیں۔ پہلی چیز، ان دونوں روایتوں کی سند پر غور کیجیے۔ دونوں روایتوں میں جو ابن عمر سے روایت کرنے والے ہیں وہ حضرت نافع ہیں، یعنی ابن عمر کے جو شاگرد جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ نافع ہیں، پہلی حدیث میں بھی اور دوسری حدیث میں بھی۔ دیکھیے دونوں جگہ ابن عمر سے روایت کرنے والے نافع ہیں، ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز یہ، نافع کے دو شاگرد بلکہ کہنا چاہیے 4 شاگرد ہیں جن کا ہم ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک شاگرد لیث بن سعد ہیں جو پہلی والی سند کے اندر ہے، اور دوسرے شاگرد جو ہیں عبید اللہ ہیں، عبید اللہ بن عمر، اور تیسرے شاگرد امام مالک، اور چوتھے شاگرد ایوب سختیانی۔ یہ 4 نافع کے شاگرد ہیں۔ پھر سن لیجئے، لیث بن سعد، امام مالک، ایوب سختیانی اور عبید اللہ بن عمر، نافع کے یہ 4 شاگرد ہیں۔ ابھی جو 2 روایتیں گزریں یہ نافع کے 2 شاگردوں سے ہیں۔ پہلی والی روایت جو ہے کہنا چاہیے لیث بن سعد سے ہے، نہیں، ایوب سختیانی سے ہے۔ پہلی روایت ایوب سختیانی سے ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ فَصَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، یہ ایوب سختیانی کی روایت میں ہے، اور دوسری روایت کے اندر نافع سے روایت کرنے والے عبید اللہ بن عمر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو 2 روایتیں ابن عمر کی حدیث کے سلسلے میں آئی ہیں اس میں نافع کے 2 شاگرد آئے ہیں، پہلی سند کے اندر ایوب اور دوسری سند کے اندر عبید اللہ بن عمر۔ اب پہلے ہم جو ہے ایوب سختیانی والی روایت پر کلام کرتے ہیں۔ ایوب سختیانی کی روایت کون سی ہے؟ پہلی والی روایت، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، یہ وہ حدیث ہے جس کو نافع سے روایت کرنے والے ان کے شاگرد ایوب سختیانی ہیں۔ اس روایت کا تقاضا کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر شفق غائب ہونے کے بعد نماز کے لیے اترے، شفق غائب ہونے کے بعد نماز کے لیے اترے، پھر مغرب اور عشاء دونوں کو عشاء کے وقت میں پڑھا، یہ ہے اس کے اندر۔ تو حتیٰ غاب الشفق،
شفق غائب ہونے کے بعد اترے۔ اب ہمارا جواب یہ ہے کہ نافع کے شاگرد ایوب سختیانی نے جو یہ الفاظ نقل کیے ہیں فسارہ حتی غاب الشفق، یہ الفاظ صرف نافع سے نقل کرنے والے ایوب سختیانی ہیں۔ نافع کے باقی 3 شاگردوں میں سے کسی نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے ہیں۔ نافع کے 4 شاگرد ہیں، تو ان 4 شاگردوں میں سے صرف ایوب سختیانی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ باقی 3 شاگردوں نے، جو نافع کے ہی 3 شاگرد ہیں، انہوں نے جو ہے یہ الفاظ نقل نہیں کیے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے حضرات جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ان میں سالم ابن عبداللہ ہیں، اسماعیل ابن ابی ذؤیب ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن ان کی حدیث کے اندر بھی فسارہ حتی غاب الشفق یہ الفاظ نہیں ہیں، یعنی غیبوبت شفق کے بعد کا تذکرہ جو ہے نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ نافع کے 4 شاگرد ہیں، یہاں پر ایوب جو ایک شاگرد ہیں ان کی روایت میں حتی غاب الشفق کے الفاظ ہیں، لیکن باقی 3 شاگردوں کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ، ایوب سختیانی کی روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر کے فعل کا تذکرہ ہے۔ یعنی اس روایت میں کیا ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت ابن عمر جو ہیں شفق غائب ہونے کے بعد اترے، تو یہ فعل کس کا ہے؟ ابن عمر کا فعل ہے، لیکن حضور کا فعل کیا ہے؟ کیا حضور غیبوبت شفق کے بعد، یعنی شفق غائب ہونے کے بعد آپ نے اتر کے 2 نمازوں کو جمع کیا؟ تو فعل رسول کا تذکرہ نہیں ہے اس میں، بلکہ فعل ابن عمر کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ، ایوب سختیانی کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع بین الصلاتین کی کیفیت کا تذکرہ نہیں ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، صرف ابن عمر کی کیفیت کا تذکرہ ہے۔ اب دلیل اس طریقے سے بنے گی، اس کا جواب اس طریقے سے ہم دیں گے کہ نافع سے روایت کرنے والے ان کے 4 شاگرد ہیں اسی حدیث کو۔ یہاں پر جو الفاظ آئے کہ غیبوبت شفق کے بعد ابن عمر اتر کے 2 نمازیں جمع کرے، یہ الفاظ جو ہیں غاب الشفق کے الفاظ، یہ ایوب سختیانی کی روایت میں تو ہیں، لیکن باقی 3 شاگردوں کی روایت میں نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ایوب سختیانی کی روایت میں ابن عمر کا فعل ہے، ان کا فعل نقل کیا گیا ہے، حضور کا فعل نقل نہیں کیا گیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوئی کہ ایوب سختیانی کی روایت کے اندر حضور نے جمع بین الصلاتین کس طریقے سے کیا تھا اس کی کیفیت نہیں ہے، صرف ابن عمر نے جمع بین الصلاتین کس طریقے سے کیا ہے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ لہٰذا ایوب سختیانی کی روایت یہ قابل استدلال نہیں ہے، کیونکہ باقی جتنے اس حدیث کے راوی ہیں ان تمام راویوں نے ان الفاظ کو نقل نہیں کیا ہے اپنے استاد سے، لہذا یہی مانا جائے گا کہ راوی کی طرف سے یہ اضافہ ہے۔ چنانچہ پہلی جو روایت تھی ابن عمر کے عمل کو بیان کرنے کے لیے پیش کی گئی تھی، وہ روایت ایوب سختیانی کی جو روایت تھی وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی عبارت کا پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِمُخَالِفِهِمْ، پس ان پر یعنی فریق اول پر، لِمُخَالِفِهِمْ احناف کی طرف سے، فریق اول پر احناف کی طرف سے حجت یہ ہے، ان حدیث ایوب الذی قال فیہ، ایوب سختیانی کی وہ روایت جو وہ نافع سے روایت کر رہے ہیں، ایوب سختیانی کی وہ روایت جس میں انہوں نے یہ جملہ نقل کیا ہے فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ، یہ جملہ ایوب کی روایت کے اندر ہے۔ کل اصحاب نافع لم یذکروا ذلک، امام نافع کے جتنے شاگرد ہیں کسی نے بھی اس جملے کو ذکر نہیں کیا ہے۔ لا عبد اللہ، نہ عبداللہ بن عمر نے عبید اللہ بن عمر نے ذکر کیا، ولا مالک، نہ مالک نے، ولا لیث، اور نہ لیث نے۔ تو یہ 4 شاگرد ہیں، صرف ایوب نے تذکرہ کیا اس جملے کا، باقی 3 شاگردوں نے اس جملے کو نقل نہیں کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ولا من روینا عنہ حدیث ابن عمر فی ھذا الباب، اور اس باب میں ابن عمر کی حدیث کو
جن حضرات سے ہم نے روایت کیا ہے ان حضرات نے بھی اس جملے کو نقل نہیں کیا ہے، اس جملے کو نقل نہیں کیا ہے۔ گویا اس سلسلے میں ایوب جو ہیں باقی تمام ساتھیوں کے مخالف ہو گئے۔ دوسری چیز، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِ ابن عمر، ایوب سختیانی نے اپنی روایت میں جو خبر دی ہے وہ کس چیز کی خبر دی ہے؟ ابن عمر کے فعل کی خبر دی کہ انہوں نے ایسا کیا۔ وذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجماع، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع بین الصلاتین کا تذکرہ تو کر دیا، ولم یذکر کیف جمع، لیکن یہ نہیں بتایا کہ حضور نے جمع بین الصلاتین کس طریقے سے کیا تو اس کی کیفیت کیا تھی۔ ٹھیک ہے، لہذا ایوب سختیانی کی حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی، تو پہلی حدیث کا تو یہ جواب دے دیا گیا۔ دوسری حدیث کس کی تھی؟ عبید اللہ بن عمر، یہ اپنے استاذ نافع سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اذا جدہ، یہ ان ابن عمر انہ کان اذا جد بہ السیر جمع بین المغرب والعشاء بعد ما یغیب الشفق، کہ ابن عمر کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کو جمع کرتے، کب؟ بعد ما یغیب الشفق۔ اب دیکھیے اوپر کیا تھا؟ حتی غاب الشفق ایوب کی روایت میں، اور دوسرے شاگرد نافع کے عبید اللہ بن عمر ہیں، ان کی روایت میں کیا ہے؟ بعد ما یغیب الشفق، یہ الفاظ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب سن لیجیے۔ فاما حدیث عبید اللہ، عبید اللہ بن عمر کی روایت کے اندر صرف اتنی بات ہے کہ غیبوبت شفق کے بعد ابن عمر نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا، تو اس کی صورت یہ ہے کہ غیبوبت شفق سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہ غیبوبت شفق کے بعد ابن عمر نے دونوں نمازوں کو جمع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبوبت شفق سے پہلے نماز مغرب پڑھی، اس لیے کہ اگر غیبوبت شفق سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے اور شفق غائب ہوتے ہی فوراً عشاء کی نماز پڑھی جائے تو اس پر جمع بین الصلاتین کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، اور عشاء کی نماز غیبوبت شفق کے بعد ہی عطا کی گئی ہے، جو کہ در حقیقت جمع سوری ہے نہ کہ جمع حقیقی ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عمر کی روایت میں جمع سوری مراد ہے نہ کہ جمع حقیقی مراد ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ فاما حدیث عبید اللہ، اور رہی وہ روایت جو نافع کے دوسرے شاگرد عبید اللہ کی روایت ہے، اس میں کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بینہما، اس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جد بہ السیر جمع بینہما، یہ عبید اللہ بن عمر کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا۔ تو عبید اللہ بن عمر کی حدیث میں یہ صراحت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بینہما، ایک بات۔ ثم ذکر جمع ابن عمر کیف کان، پھر عبید اللہ نے یہ بیان کیا کہ ابن عمر جو دو نمازوں کو جمع کرتے تھے اس کی کیفیت کیا تھی۔ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی حدیث میں یہ بیان کیا کہ حضور دو نمازوں کو جمع کیے، ایک یہ، اور یہ بھی بیان کیا کہ ابن عمر کی جمع کرنے کی کیفیت کیا تھی۔ وَأَنَّهُ بَعْدَ مَا غَابَ الشَّفَقُ، اور وہ کیفیت کیا بیان کرے عبید اللہ بن عمر؟ کہ ابن عمر جو ہیں شفق غائب ہونے کے بعد جمع کرے، شفق غائب ہونے کے بعد جمع کرے۔ فقط یجوز، تو اس کے اندر احتمال یہ ہے، فقط یجوز ان یکون اراد ان صلاته العشاء الاخرة التي بها كان جامعا بین الصلاتین بعد ما غاب الشفق، تو عبید اللہ بن عمر کی اس سے مراد یہ تھی، جو انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے فقط یجوز ان یکون اراد ان صلاته العشاء الاخرة التي بها كان جامعا بین الصلاة بعد ما غاب الشفق، تو عبید اللہ بن عمر کی مراد یہ ہو
کہ جب دو نمازوں کو جمع کیا ابن عمر نے تو عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد پڑھی تھی اور مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھ چکے تھے۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفْقِ، اگرچہ وہ مغرب کی نماز غیبوبت شفق سے پہلے پڑھ چکے تھے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ جَامِعًا بَيْنَهُمَا حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ آپ جمع کرنے والے، کیونکہ جب تک عشاء نہ پڑھی جاتی آپ جمع کرنے والے شمار نہیں ہوتے۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ جَامِعًا بَيْنَهُمَا، کیونکہ آپ جمع کرنے والے شمار نہیں ہوتے حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، جب تک کہ عشاء نہ پڑھ لیتے۔ فَصَارَ بِذَلِكَ جَامِعًا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، تو اس طرح آپ مغرب اور عشاء کو جمع کرنے والے ہوئے۔ تو یہ گویا کہ جمع سوری ہو گئی، جمع سوری ہو گئی۔ لہٰذا ہم نے دونوں حدیثوں کا یہاں تک جواب دے دیا۔ اب اور اس کی تائید، شروع میں کیا کہا تھا کہ ان نافع سے روایت کرنے والے ان کے 4 شاگرد ہیں۔ 4 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ایوب سختیانی کی روایت میں فسارہ حتی غاب الشفق کے الفاظ ہیں، باقی 3 شاگردوں کی روایت میں یہ الفاظ اور یہ جملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر عبید اللہ بن عمر کی حدیث تھی، اس کا جواب دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہاں پر جمع سوری مراد ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرے ابن عمر سے یعنی نافع کے جو دوسرے اور شاگرد ہیں، 4 تو یہ تھے، ان کے علاوہ جو اور شاگرد ہیں نافع کے، ان سے بھی یہی حدیث مروی ہے اور اس کے اندر باضابطہ اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ حضرت ابن عمر نے 2 نمازوں کو جو جمع کیا تھا وہ اپنے اپنے وقت پہ پڑھا تھا، پہلی نماز کو آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اول وقت میں۔ گویا کہ جمع سوری کی تائید اب کچھ مفسر احادیث کے ذریعے یہاں صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، وقد روا ذالک غیر ایوب مفسرا علی ما قلنا، اور اسی حدیث کو ایوب سختیانی کے علاوہ دیگر راویوں نے جو ہے اسی تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے جو ہم نے بیان کی، یعنی جمع سوری کے طور پر، یعنی مفصل طور پر اور وضاحت کے ساتھ اسی حدیث کو ایوب سختیانی کے علاوہ دوسرے راویوں نے یہاں نقل کیا ہے۔ اب وہ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ابن عمر نے 2 نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھا تھا۔ پہلی حدیث، حدثنا فہد قال حدثنا الحمانی قال حدثنا عبد اللہ بن المبارک عن اسامہ بن زید، یہ اسامہ بن زید ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ قال اخبرنی نافع، یہ بھی نافع کے شاگرد، ان ابن عمر جد بہ السیر، یہ نافع کے شاگرد ہیں، یہ نافع سے روایت کرتے ہیں۔ نافع کہتے ہیں کہ بے شک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سفر کی جلدی ہوتی، فراح روحہ لم ينزل الا لظہر او لعصر، جب ابن عمر کو سفر میں جلدی ہوتی تو آپ چلتے رہتے تو ظہر یا عصر کے وقت اترے، لم ينزل الا لظہر او لعصر، تو ظہر یا عصر کے وقت اترے، اور وأخر المغرب حتى صرخ به سالم، یعنی ظہر کے وقت اترے نماز پڑھے، عصر کے وقت اترے نماز پڑھے، لیکن مغرب کی نماز کو آپ نے مؤخر کر دیا۔ حتى صرخ به سالم، یہاں تک کہ سالم نے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ، فقال الصلاۃ، تو سالم نے ان کو آواز دی الصلاۃ، فصمت ابن عمر، لیکن حضرت ابن عمر جو ہے خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیے۔ حتی اذا کان عند غیبوبۃ الشفق، یہ جملہ قابل توجہ ہے، یہاں تک کہ جب شفق غائب ہونے کے قریب ہوتی، اذا کان عند غیبوبۃ الشفق نزل فجمع بینہما، یہاں تک کہ جب شفق غائب ہونے کے قریب ہوتی تو آپ اترتے اور دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے۔ کیا مطلب ہوا کہ مغرب کی نماز آخری وقت میں پڑھتے اور عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھتے۔ وقال، اور فرماتے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ھکذا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اذا جد بہ السیر، جب کہ حضور کو سفر میں جلدی مقصود ہوتی تھی۔ یہ حدیث نافع کے شاگرد اسامہ بن زید روایت کرنا، اس میں صاف الفاظ ہیں اذا کان عند غیبوبۃ الشفق، شفق غائب ہونے کے قریب ہوتی تھی تب آپ اترتے تھے۔ امام طحاوی کہتے ہیں ففی ھذا الحدیث ان نزولہ للمغرب، اس حدیث میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ابن عمر کا نماز مغرب کے لیے اترنا کب ہوتا تھا؟
کانا قبل ان یغیب الشفق، شفق غائب ہونے سے پہلے اترتے تھے آپ۔ فاحتمل ان یکون قول نافع بعد ما غاب الشفق فی حدیث ایوب، اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نافع کی وہ روایت جو ایوب سختیانی نے بیان کی ہے، اس میں کیا الفاظ تھے؟ فسار حتی غاب الشفق۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ ممکن ہے ان یکون قول نافع، کہ نافع کا قول بعد ما غاب الشفق، کہ شفق غائب ہونے کے بعد آپ اترتے تھے، کس میں؟ فی حدیث ایوب سختیانی کی حدیث میں جو یہ مضمون آیا کہ ابن عمر شفق غائب ہونے کے بعد اترتے تھے، تو ممکن ہے انما اراد به قربہ من غیبوبۃ الشفق، ممکن ہے کہ نافع کا ارادہ غیبوبت شفق کے غائب ہونے سے یہ ہو کہ شفق غائب ہونے کے قریب ہوتی جب آپ اترتے تھے۔ یہ احتمال ہم نے کیوں نکالا؟ یہ احتمال اس لیے نکالا تاکہ دونوں قسم کی روایتیں جو ہیں ایک دوسرے کے مطابق ہو جائیں۔ نافع استاذ ہیں، ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ شفق غائب ہونے کے بعد اترتے تھے، اور اسامہ بن زید کی روایت کہتی ہے کہ شفق غائب ہونے کے جب قریب ہوتی تھی جب اترتے تھے۔ اب دونوں روایتوں کو جمع کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ حدیث چونکہ مفسر ہے اور ایوب سختیانی کی روایت یہ مفسر نہیں ہے، لہذا وہاں پر جو الفاظ ایوب سختیانی نے نقل کیے حتی غاب الشفق، تو مطلب یہ ہے جب شفق غائب ہونے کے قریب ہوتی جب ابن عمر اترتے تھے۔ اس طریقے سے دونوں حدیثوں کے اندر تضاد ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں میں۔ ففی ھذا الحدیث، نہیں یہاں سے ہے، دیکھیے فاحتمل ان یکون قول نافع بعد ما غاب الشفق فی حدیث ایوب، لہذا ایوب کی روایت میں حضرت نافع کے قول یعنی شفق غائب ہونے کے بعد، اس قول میں اس بات کا احتمال ہے انما اراد به قربہ من غیبوبۃ الشفق، کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ شفق غائب ہونے والی تھی، کیوں؟ لئلا یتضاد ما روی عنہ فی ذلک، تاکہ ان سے مروی روایات میں تضاد نہ رہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیے۔ وقد روا ھذا الحدیث غیر اسامۃ عن نافع کما رواہ اسامہ، اب اس کی اور تائید پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اسامہ بن زید کی روایت پیش کر دی جس سے یہ واضح ہو گیا کہ ابن عمر جو ہیں شفق غائب ہونے کے جب قریب ہوتی جب اترتے تھے، اور یہی چیز اسامہ کے علاوہ جو دوسرے راوی ہیں امام نافع سے روایت کرنے والے، انہوں نے بھی اسامہ کی طرح روایت کی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ وقد روا ھذا الحدیث غیر اسامۃ عن نافع کما رواہ اسامہ، اور یہ حدیث اسامہ کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی حضرت نافع سے اسی طرح روایت کی ہے جیسے کہ اسامہ نے روایت کی ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ کما حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا بشر بن بکر قال حدثنی ابن جابر قال حدثنی نافع، یہ دیکھیے ابن جابر نافع سے روایت کرتے ہیں، یہ ہے دیکھیے، قال نافع کہتے ہیں خرجت مع عبد اللہ ابن عمر، ہم جو ہیں یا میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلا، وہوا یرید ارض اللہ، اور آپ جو ہے اپنی زمین پر جانا چاہتے تھے۔ قال کہتے ہیں فنزلنا منزلا، ہم ایک مقام پر اترے، فاتاہ رجل، تو ایک شخص ان کے پاس آیا، فقال له، اور ابن عمر سے بولا، ان صفیۃ بنت ابی عبید لما بہا، اور اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت صفیہ بنت ابو عبید شدید بیمار ہیں، لما بہا، اس سے بیماری کی طرف اشارہ کیا گیا، ولا اظن ان تدرکہا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو پا لیں گے، یعنی اتنی سخت بیمار ہیں کہ مجھے یہ امید نہیں ہے کہ آپ ان تک پہنچ جائیں گے اور وہ زندہ ہوں۔ فخرج مسرعا ومعه رجل من قریش، چنانچہ حضرت ابن عمر جلدی چلے اور آپ کے ساتھ ایک قریشی مرد بھی تھا۔ اب کہتے ہیں نافع فسرنا حتی اذا غابت الشمس لم يصلی الصلاۃ،
تو آپ جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ جب سورج ڈوب گیا، حتیٰ اذا غابت الشمس لم یصلی الصلاۃ، آپ جلدی جلدی چلتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی۔ وکان عہدی بصاحبی وہو محافظ علی الصلاۃ، اور میں اپنے مالک یعنی حضرت ابن عمر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ کون پہ رہے ہیں؟ نافع۔ وکان عہدی بصاحبی، اور میں اپنے مالک یعنی ابن عمر کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ محافظ علی الصلاۃ، کہ آپ جو ہے نماز کے انتہائی پابند ہیں۔ فلما ابطا، جب تاخیر ہو گئی، قلت، تو میں نے عرض کیا، الصلاۃ، نماز، رحمک اللہ، اللہ پہ رحم فرمائے، فملتفت الی ومضى کما ہوا، تو ابن عمر نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی اور آپ جو ہے چلتے رہے۔ کب تک چلتے رہے؟ حتی اذا کان فی آخر الشفق نزل فصلی المغرب ثم العشاء، حتی اذا کان فی آخر الشفق، تو آپ چلتے رہے اور یہاں تک کہ جب شفق اپنی انتہا کو پہنچ گئی، حتی اذا کان فی آخر الشفق، آخر الشفق، جب شفق اپنی انتہا کو پہنچ گئی، مطلب شفق غروب ہونے کے، شفق غائب ہونے کے بالکل قریب جب تھی، نزلہ، تو آپ سواری سے اترے، فصلی المغرب، تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، ثم العشاء، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، وقت توارا، اور یہاں پہ یہ بھی ہے، عشاء کی نماز جس وقت پڑھی تھی، وقت توارا، جبکہ تاریکی چھا چکی تھی، یعنی شفق غروب ہو چکی تھی، اس وقت آپ نے، شفق غائب ہو چکی تھی تو عشاء کی نماز پڑھی۔ ثم اقبل علینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئی، فقال، اور فرمایا، دیکھیے آگے ہے، فقال، اور فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عجل به امر صنع هكذا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر جلدی ہوتی تو آپ اسی طرح فرماتے تھے۔ اب یہ حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ نافع سے ابن جابر، یعنی عبد الرحمن بن یزید بن جابر ہیں۔ تو یہ نافع سے روایت کرنا، اس میں کیا الفاظ؟ حتی اذا کان فی آخر الشفق، تو اس میں بھی وہی مضمون بیان کیا گیا ہے جو اسامہ کی روایت میں بیان کیا، کہ شفق غروب ہونے سے، شفق غائب ہونے سے آپ پہلے اترے۔ اچھا، اس کے بعد اور ایک حدیث ہے، دیکھ لیجیے، اور دوسرے شاگرد ان کے نافع کے، عطاف بن خالد مخزومی، انہوں نے بھی اسی طریقے سے روایت کی، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث یہ ہے، حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا العطاف بن خالد المخزومی، یہ النافع، نافع کے شاگرد، قال، نافع کہتے ہیں، اقبلنا مع ابن عمر حتی اذا كنا ببعض الطریق، ہم ابن عمر کے ساتھ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ساتھ جو ہے سفر پر نکلے، حتی اذا كنا ببعض الطریق، ابھی ہم جو ہے راستے میں ہی تھے، کہ استصرخ علی زوجتہ بنت ابی عبید، ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ آپ کی زوجہ صفیہ بنت ابی عبید کی بیماری کی خبر مل گئی، فراح مسرحا، تو آپ تیزی سے چلے، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، فنودی بالصلاۃ، تو نماز کے لیے آواز دی گئی آپ کو، فلم ینزل، لیکن آپ نہیں اترے، حتی اذا امسا، آپ نہیں اترے یہاں تک کہ شام ہو گئی، فظننا انہ قد نسی، تو ہم نے یہ خیال کیا شاید ابن عمر نماز پڑھنا بھول گئے، فقلت الصلاۃ، تو نافع کہتے ہیں میں نے جو ہے آواز دی، الصلاۃ، نماز، فسکت، ابن عمر خاموش رہے، حتی اذا کاد الشفق ان یغیب، یہ الفاظ محل استدلال، یہاں تک کہ جب شفق غروب ہونے کے قریب ہونے لگی، شفق غائب ہونے کے قریب ہونے لگی، نزلہ، تو سواری سے اترے، فصل المغرب، اور مغرب کی نماز ادا فرمائی، وغاب الشفق فصل العشاء، یہ اور مفصل ہے، اور جب شفق غائب ہو گئی، ڈوب گئی، تب آپ نے عشاء کی نماز کو پڑھا، وقال، اور فرمایا، ہاکذا کنا نفعل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جد بنا السیر، اور اسی طریقے سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے جب حضور کو سفر میں جلدی مقصود ہوتی تھی۔ اب یہاں دیکھیے، یہ کتنی روایتیں ہو گئیں، اسامہ بن زید کی روایت، اور نافع سے، ابن جابر کی روایت نافع سے، اور عطاف بن خالد مخزومی کی روایت نافع سے، یہ تینوں شاگرد
کیا روایت کر رہے ہیں کہ ابن عمر کے اترنے کا جو وقت تھا وہ شفق غائب ہونے کے قریب قریب تھا۔ امام طحاوی کا تبصرہ سنیے، فَكُلٌّ هَؤُلَاءِ يَرْوِي عَن نَافِعٍ، یہ تمام حضرات ابن جابر اور اسامہ بن زید اور کہنا چاہیے عطاف بن خالد مخزوم، یہ تمام حضرات یروی عن نافع، یہ تمام حضرات نافع سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ ان نزول ابن عمر کان قبل ان یغیب الشفق، کہ ابن عمر کا سواری سے اترنا شفق غائب ہونے سے پہلے تھا۔ وقد ذکرنا احتمال قول ایوب عن نافع حتی اذا غاب الشفق، اور ہم ایوب سختیانی جو نافع سے روایت کر رہے ہیں، جو پہلے قول گزرا، تو ایوب والی روایت جو ہے اس میں نافع کا جو قول ہے فسارا حتی اذا غاب الشفق، اس قول کی توجیہ ہم پیش کر چکے ہیں پہلے۔ وقد ذکرنا احتمال قول ایوب عن نافع حتی اذا غاب الشفق، اور ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ حضرت ایوب نے سختیانی نے جو نافع کا قول نقل کیا کہ جب شفق غائب ہو گئی تب آپ اترے، تو اس کی توجیہ ہم ذکر کرائے ہیں۔ اس میں غروب شفق کے قریب ہونے کا احتمال ہے، انہو یحتمل قرب غیبوبۃ الشفق، تو اس روایت میں یعنی ایوب سختیانی کی روایت میں یہ احتمال ہے کہ ان کی مراد غیبوبۃ شفق کے قریب ہو۔ فأولی الاشیاء بنا، فأولی الاشیاء بنا، لہذا ہمارے لیے مناسب یہ ہوگا ان یحمل هذه الروایات كلها علی الاتفاق، کہ ان تمام روایات کو متفق علیہ بات پر محمول کیا جائے، تضاد پر نہیں، لا علی التضاد، تضاد پر نہیں۔ فنجعل ما روی عن ابن عمر، پس وہ روایتیں جس میں یہ بات آئی ہے کہ ابن عمر کا نزول مغرب کے لیے کانا بعد الشفقی، شفق غائب ہونے کے بعد ہوا، جن روایتوں میں یہ بات آئی ہے تو اس کو ہم کس پہ محمول کریں گے؟ انہو علی قرب غیبوبۃ الشفق، تو ان روایتوں کو اس بات پر محمول کریں گے کہ غیبوبۃ شفق یعنی شفق غائب ہونے کے قریب تھی جب آپ نے نزول کیا۔ انہو علی قرب غیبوبۃ الشفق اذا کان، کہ جب شفق غائب ہونے کے قریب تھی جب جو ہے آپ نے نزول کیا۔ کیوں؟ اذا کان قد روی عنہ ان نزولہ ذلک قبل غیبوبۃ الشفق، کیونکہ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ شفق غائب ہونے سے پہلے سواری سے اترے۔ ولو تضاد ذلک، تو یہ تو تطبیق کی صورت ہو گئی کہ جن حدیثوں میں ابن عمر کا یہ قول آیا، ابن عمر کا یہ عمل آیا کہ غیبوبت شفق کے بعد اترے، تو وہاں کیا مراد لیا جائے گا کہ غیبوبت شفق ڈوبنے کے قریب تھی، ختم ہونے کے قریب تھی جب اترے۔ یہ احتمال کیوں لیں گے؟ کیونکہ دوسرے راوی جو ہیں نافع کے شاگرد وہ سب یہی چیز بیان کر رہے ہیں کہ غیبوبت شفق سے پہلے آپ اترے ہیں، تو اس طریقے سے تضاد دور ہو جائے گا۔ اور اگر ولو تضاد ذالک، اگر دونوں حدیثوں کے تضاد کو باقی رکھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا نہیں یہ حدیث بھی ٹھیک ہے جن میں یہ ہے کہ غیبوبت شفق سے پہلے اترے، یعنی شفق غائب ہونے سے پہلے اترے، یہ حدیث بھی ٹھیک ہے، اور وہ حدیث بھی ٹھیک ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ غیبوبت شفق کے بعد اترے، اگر دونوں کے تضاد کو باقی رکھا جاتا ہے تو اس صورت میں لکان حدیث ابن جابر اولاہما، تو پھر عبد الرحمن بن جابر کی حدیث یہ ایوب سختیانی کی حدیث سے زیادہ عمل کے قابل ہوگی۔ عبد الرحمن بن جابر کی حدیث میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ حتی اذا کان فی آخر الشفق، یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر کی روایت ہے۔ اور ایوب سختیانی کی روایت کیا ہے؟ ایوب سختیانی کی روایت یہ فسارا حتی غاب الشفق، شفق ڈوبنے کے بعد آپ اترے، یعنی چلتے رہے یہاں تک کہ شفق ڈوب گئی، ثم نزل، پھر اترے۔ تو اگر اس تضاد کو باقی رکھا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ ابن جابر یعنی عبد الرحمن بن یزید بن جابر کی جو روایت ہے اولاہما، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ لأن حدیث ایوب ایضا فیہ، کیوں ایوب کی حدیث میں، ایوب سختیانی کی جو روایت ہے اس میں یہ چیز بھی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الصلاتین،
اس میں یہ وضاحت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازوں کو جمع کرتے تھے، لیکن ثم ذکر فعل ابن عمر کیف کان، پھر ایوب سختیانی نے یہ بیان کیا کہ حضرت ابن عمر کا فعل کیا تھا، یعنی ابن عمر کا عمل نقل کیا. یہ کیا تھا ایوب کی روایت میں. وفی حدیث جابر، اور حضرت ابن جابر یعنی عبد الرحمن بن یزید بن جابر کی روایت میں صفت و جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان، اور عبد الرحمن بن یزید بن جابر کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع بین الصلاتین کی کیفیت مذکور ہے. تو ایوب سختیانی کی روایت میں ابن عمر کی جمع کرنے کی کیفیت مذکور ہے، حضور کے جمع کرنے کی کیفیت مذکور نہیں ہے. لیکن ابن جابر کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع بین الصلاتین کی کیفیت مذکور ہے، فہو اولا، لہذا ابن جابر کی روایت ہی یہی زیادہ قابل عمل ہوگی. اس طریقے سے صاحب کتاب نے وہ 2 حدیثیں جو نافع کے 2 شاگرد یعنی کہ ایوب سختیانی اور دوسرے جو عبید اللہ بن عمر کے ذریعے جو 2 حدیثیں پیش کی تھیں اور فریق اول کی طرف سے اعتراض کیا گیا، اس کی پوری وضاحت اور پوری بحث کے ساتھ اس بات کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا کہ ابن عمر 2 نمازوں کو جو جمع کیا کرتے تھے وہ حقیقی طور پر جمع نہیں تھا، بلکہ نماز مغرب کو آخری وقت میں اور نماز عشاء کو اس کے اول وقت میں پڑھتے تھے. اب اس کے بعد بھی گفتگو باقی ہے اس باب میں. ابھی دیکھیے، فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مَا فَسَّرَ الْجَمْعُ كَيْفَ كَانَ فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ. وہ یہاں سے فریق اول نے کچھ اور دلائل کو پیش کیا ہے، کچھ اور حدیثوں کو. انہوں نے اپنے مذہب کی تائید میں کچھ اور حدیثوں کو بھی پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ روایتیں بھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جمع جو ہے حقیقی طور پر کرنا یہ جائز ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ باب میں ذکر کریں گے. فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مَا قَدْ فَسَّرَ الْجَمْعُ كَيْفَ كَانَ، یعنی حضرت انس سے ایسی روایتیں موجود ہیں جو جمع بین الصلاتین کی کیفیت کو واضح کر دیتی ہیں. اور پھر یہ کچھ روایتیں ہیں جو آگے ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ان کو آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آج اپنے سبق کو یہیں پر موقوف کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی کافی جو ہے اس میں بحث اور کافی روایتیں موجود ہیں. وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. خیال رہے ہمارا جو کل سبق ہوگا وہ فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مَا قَدْ فَسَّرَ الْجَمْعَ كَيْفَ كَانَ فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ. یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم کل سبق پڑھیں گے. صلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.